السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم پارٹ نمبر 83 پڑھیں گے اور تیمم کا بیان، جس میں تیمم کے مسائل چل رہے، پیج نمبر 350 آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نمبر 22 سے یہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ مسافر کو راہ میں کہیں رکھا ہوا پانی ملا تو اگر کوئی وہاں ہے تو اس سے دریافت کر لے، یعنی پوچھ لے، ہے نا، کہ اگر وہ کہے کہ صرف پینے کے لیے ہے تو تیمم کرے، وضو جائز نہیں، چاہے کتنا ہی ہو۔ اور اگر اس نے کہا کہ پینے کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی تو تیمم جائز نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں جو بتا سکے اور پانی تھوڑا ہو تو تیمم کرے اور زیادہ ہو تو وضو کرے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیکھیں 7ویں جو صورت ہے، پانی گرا ہونا، یعنی وہاں کے حساب سے جو قیمت ہونی چاہیے اس سے 2 چند مانگتا ہے تو تیمم جائز ہے، اور اگر قیمت میں اتنا فرق نہیں تو تیمم جائز نہیں، یعنی پانی مہنگا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 23، پانی مول ملتا ہے، یعنی ادھار ملتا ہے، اور اس کے پاس حاجت ضروریات سے زیادہ دام نہیں تو تیمم جائز ہے، لیکن اب اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ ضرورت کے لیے ہے نا، اب وہ پانی نہیں لے سکتا تو پھر تیمم کرے۔ یہ گمان، 8ویں صورت، یہ گمان کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی تو کیا کرے؟ تیمم کرے۔ یہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی، خواہ یوں کہ امام پڑھ کر فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 24، وضو کر کے عیدین کی نماز پڑھ رہا تھا کہ اثنائے نماز میں، یعنی نماز ہی کی حالت میں بے وضو ہو گیا، یعنی وضو ٹوٹ گیا، اور وضو کرے گا تو وقت جاتا رہے گا یا جماعت ہو چکے گی، یعنی ختم ہو چکے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 25، گہن کی نماز کے لیے بھی تیمم جائز ہے جبکہ وضو کرنے میں گہن کھل جانے یا جماعت ہو جانے کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے دیکھیے مسئلہ نمبر 26، وضو میں مشغول ہوگا، یعنی وضو میں لگے گا تو ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی پچھلی سنتوں کا یا نماز چاشت کا وقت جاتا رہے گا تو تیمم کر کے پڑھ لے، ہے نا، یعنی ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اس طرح 10ویں صورت، غیر ولی کو نماز جنازہ، ولی یعنی جو گھر کا قریب ہوتا ہے اس کو ولی، ہے نا، ولی میت کہتے ہیں نا، میت کا جو ولی ہے وہ ولی الگ، جو اولیاء والا ولی ہوتے ہیں وہ الگ، تو یہ غیر ولی کو نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے، کیونکہ ولی کو زیادہ حق ہے نا جنازے کا۔ ولی کو نہیں کہ اس کا لوگ انتظار کریں گے اور لوگ بے اس کی اجازت کے پڑھ لے تو یہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، یعنی ولی ہے جو نماز جنازہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے جو کہ حقدار ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 27، ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو اسے تیمم جائز نہیں، اور ولی کو اس صورت میں اگر نماز فوت ہونے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے۔ یوں ہی اگر دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ خوف فوت کے یہ معنی ہے کہ چاروں تکبیریں جاتی رہنے کا اندیشہ ہو، اور اگر یہ معلوم ہوا کہ ایک تکبیر بھی مل جائے گی تو تیمم جائز نہیں۔ اس طرح مسئلہ نمبر 28، ایک جنازے کے لیے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر دوسرا جنازہ آیا، اگر درمیان میں اتنا وقت ملا کہ وضو کرتا تو کر لیتا، مگر نہ کیا اور اب وضو کرے تو نماز ہو چکے گی تو اس کے لیے اب دوبارہ تیمم کرے، اور اگر اتنا وقفہ یعنی گیپ نہ ہو کہ وضو کر سکے تو وہی پہلا تیمم کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 29، سلام کا جواب دینے یا درود شریف وغیرہ
وظائف پڑھنے یا سونے یا بے وضو کو مسجد میں جانے یا زبانی قرآن پڑھنے کے لیے تیمم جائز ہے اگرچہ پانی پر قدرت ہو، ہے نا۔ دیکھیں سلام کا جواب دینے کے لیے یا درود شریف کے لیے یا ورد و وظائف پڑھنے یا سونے یا بے وضو جو ہے مسجد میں آنا ہے، وضو نہیں ہے تو اس صورت میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نماز کا نہیں آئے اس میں نا، جس پر نہانا فرض ہے اسے بغیر ضرورت مسجد میں جانے کے لیے تیمم جائز نہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہو جیسے ڈول رسی مسجد میں ہو اور کوئی ایسا نہیں جو لا دے تو تیمم کر کے جائے اور جلد سے جلد لے کر نکل آئے۔ اب ایسا نہیں کہ مسجد میں گیا تو لیکن باتیں کر رہا ہے تو کہیں نہیں، جلدی لے کر کے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 31، مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے، تاخیر حرام ہے، یعنی لیٹ کرنا حرام ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 32، قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں جبکہ پانی پر قدرت ہو۔ اس طرح مسئلہ نمبر 33، وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 34، عورت حیض و نفاس سے پاک ہوئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے۔ اس طرح مردے کو، ہے نا، مسئلہ نمبر 35، مردے کو اگر غسل نہ دے سکے خواہ اس وجہ سے کہ پانی نہیں یا اس وجہ سے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسے اجنبی عورت یا اپنی عورت کے مرنے کے بعد اسے چھو نہیں سکتا تو اسے تیمم کرایا جائے۔ غیر محرم کو اگرچہ شوہر ہو عورت کو تیمم کرانے میں کپڑا حائل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 84 میں آگے یہاں سے ہم کنٹینیو پڑھیں گے۔